اذان سے تو آدمی کو شانتی ملتی ہے، اذان سے شیطان بھاگتا ہے جو انسانوں کا دشمن ہے، اگرچہ پھر وہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ہندو بھائی کہہ رہا ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، تو بات تو ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، بھاشا بدل گئی، ارتھ ایک ہے۔ جل کہو، پانی کہو، واٹر کہو، حقیقت ایک ہے۔ یہ چیز ہم کو سمجھنی ہوگی۔ کوئی جے سیا رام کہہ رہا کہتا رہے، وہ سیتا رام کی تسبیح پڑھے، مالا جپے، ہمیں کیا دقت ہے؟ ہم تو رام جی کا سمان کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ کسی دھرم گرو کا اپمان نہ کرو، توہین نہ کرو، کسی کے پیشوا کو برا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کر اللہ کو برا نہ کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پروردگار وہی ہے۔ خود رام چندر جی کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں ساری دنیا وجود میں آئی ہے، یہ سارے انسان کسی بھی مذہب کے ہوں، اب سب انہی کی امت ہیں، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو میں نے ایک کتاب ہے وشو کرما، اس میں لکھا ہے کہ رام چندر جی جو راجہ دشرتھ جی کے بیٹے تھے، تو رام چندر جی کسی چھوٹی سی ندی میں چھوٹا سا پل بنانا چاہتے تھے، وہ پتھر رکھ رہے تھے اپنے نام سے، تو پتھر جمتے نہیں تھے۔ کسی وگیانک آدمی نے، سمجھدار آدمی نے ان کو سجھاؤ دیا اور یہ کہا رام چندر جی آپ اپنے نام سے پتھر رکھ رہے ہو اس لیے جمتا نہیں، اس رام کے نام سے رکھو جس رام نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس رام کے نام سے پتھر رکھے تو پتھر جم گئے، سڑک بن گئی۔ تو رام جی تو سب کے ہیں، رام تو راجہ دشرتھ کے بیٹے رام چندر جی سے پہلے رام تو اللہ کو کہتے تھے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی رام رام کہہ کے سلام کرتے تھے، کرتے ہیں۔ تو رام چندر جی کا بھی سمان ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ کہے، لیکن کسی کو چڑھانے کے لیے کہنا یہ سمجھداری نہیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے وہ ہم کہیں گے، لیکن کسی بھائی کو چڑھانے کے لیے کہیں، یہ کوئی ہمارا دین اور دھرم اور مذہب نہیں کہتا۔ اس لیے ہمیں تو وہ اپنی پرانی روایت کو باقی رکھنا اور باقی رکھنے کا حکم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو جھوٹ اتنا بڑا پاپ ہے کہ جھوٹ سے فرشتے کو بدبو آتی ہے، اور کسی مذہب میں جھوٹ جائز نہیں، چوری کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں، بلاتکاری زناکاری کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ اور دیکھو ماں بہن بیٹی بہو جیسے ہماری ویسی سب کی، اور قرآن پاک نے اس آدمی کو انتہائی لعنت والا بتایا جو کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک نظر بغیر ارادے کے غیر محرم پر پڑ گئی، معاف ہے، قصداً نہ دیکھو، اور دوبارہ نظر اس کی طرف غلط نہ دیکھو۔ اگر غلط نظر سے دیکھو گے تو یہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے ہر مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ بلاتکاری سے اور زناکاری سے بچو، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور بغیر نکاح کے ہماری اپنی اپنی ریتی رواج ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی نکاح ہوتا ہے، ان کا نکاح ہمارے یہاں ماننیہ ہے، معتبر ہے، اور وہ پھیرے پھیرتے ہیں،
ہمارا نکاح کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس نکاح کے بغیر اور اپنے اپنے مذہب والے نکاح کے بغیر اگر غیر مرد غیر عورت ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ تعلق جائز نہیں، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اب تک ہماری بھارت کی سرکار نے بھی کبھی اس کو اپنی تہذیب کے موافق نہیں سمجھا۔ لوگوں نے ایسی اجازت لینی چاہیے، مگر بھارت کی تہذیب نے اس کی اجازت کبھی نہیں دی۔ اب سنا ہے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے بھی لڑکا لڑکی حاکم کی منظوری سے رہے تو رہ سکتا ہے، تو ایسے تو بلاత్కాری ہوگی۔ جو بچہ جنم لے گا اسے تو یہاں ولد الزنا کہا جاتا ہے، حرامی کہا جاتا ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو وراثت میں حق بھی دیا جائے۔ یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اب تک بھارت کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں بنا کہ جو خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جھوٹ ہے، چوری ہے، بلاत्కాری ہے، نشہ ہے، کسی دھرم میں کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ جو بات سرکاری بسوں پر سرکاری عمارتوں پر لکھی ہے کہ شراب جرم کی ماں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش اور ان کا فرمان ہے۔ فرمایا تھا الخمر ام الخبائث، نشہ بے حیائی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ نشہ کرنے والا گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، نشہ کر کے گھر میں آتا ہے، بیوی سے جھگڑتا ہے، طلاق دیتا ہے اور گھر کو برباد کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور نشے میں کوئی کسی کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو برائیوں کی جڑ بتایا ہے۔ وہی بات جیسے آج کل ہماری سرکاری بسوں پر لکھا ہے، گاڑیوں پر لکھا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تھوڑے سے الفاظ کی چینجنگ ہے، ترمیم ہے، تھوڑے سے الفاظ بدلے گئے ہیں۔ یہ دوسری بھاشا ہے، ان کی بھاشا عربی میں تھی، مطلب وہی ہے، بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کو پڑھاؤ اور بیٹیوں کی عزت کو بچاؤ، عزت ایمان اور جان بچانے کی کوشش کرو۔ آج عزت کے لٹیرے عزت بھی لوٹتے ہیں اور جان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے کیس ہو چکے ہیں، عزت بھی لوٹی اور جان بھی لے لی۔ اس لیے جو سبب جو ذریعہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ بیٹی کو بچاؤ بھی اور پڑھاؤ بھی اور بیٹی کی قدر بھی کرو۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، آج سے 1400 تقریباً 98 سال پہلے، اس وقت دنیا میں جہالت کا اندھیرا اتنا چھایا ہوا تھا، لڑکی کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی منہ چھپائے پھرتا تھا، کسی کو داماد بنانا پڑے گا، لڑکی تو کمانے والی چیز نہیں، خرچ کرنے والی ہے۔ اور بہت سے منحوس لڑکیوں کو مار دیتے تھے، اور بہت سے منحوس تو زندہ ہی گڑھے میں ڈال کر یا کھڑی کر کے مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلے لڑکی جنم لیتی ہے، اور یہ فرمایا جب لڑکی گھر میں پتری پیدا ہوتی ہے تو فرشتے بدھائی دینے آتے ہیں، اے اس گھر والوں تمہیں بدھائی ہو، خدا نے تمہیں پتری دی ہے، بیٹی دی ہے۔ اور یہ فرمایا جس کے یہاں کئی ساری بچیاں ہیں
اور اس نے ان کے نام اچھے رکھے، انہیں اچھی شکشا، اچھی تعلیم دی، اور اچھے لڑکے کے ساتھ اس کا وواہ کیا، شادی کی، دیندار گھرانے کو تلاش کیا، جنت میں میرے اتنا قریب رہیں گے جیسے 2 انگلی قریب قریب ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے واسطے سے بتایا کہ بیٹی بھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کل لوگ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ بہت سے لوگ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہلاک کر دیتے ہیں، حمل کی صفائی کرا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، مجبوری میں الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے، بغیر ضرورت، بغیر مجبوری کے الٹرا ساؤنڈ کرانا جائز نہیں۔ اس کی کرنیں حمل کے بچے کو نقصان دیتی ہیں، جیسے موبائل کی کرنیں چھوٹے بچے کی آنکھوں کو، حتیٰ کہ بڑوں کی نظر کو بھی، اور چھوٹے بچے کے کان کو نقصان دیتی ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی کرنیں پیٹ کے بچے کے لیے نقصان دایک ہیں، اس لیے الٹرا ساؤنڈ بغیر مجبوری کے نہیں کرانا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رہے، اللہ نے بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا ٹائم 2 سال رکھا ہے۔ 6 مہینے کے بعد 2 سال تک کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور بچے کی پیدائش کے اسباب نہیں بن رہے ہیں۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ضرورت کچھ نہیں، تو ڈاکٹر پہلے دوائی دے دیتے ہیں بچے کو روکنے کی تاکہ نارمل پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد دوائی دیتے، اس کے بعد آپریشن کرتے ہیں تاکہ پیسہ بنے، اور پھر بچے کو مشین میں رکھوا دیتے ہیں۔ یہ مشین تو اللہ نے ماں کا پیٹ بنایا ہے۔ اگر ہم بغیر ضرورت، بغیر پریشانی کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو زیادہ تر، ادھکتر بچے کو مشین میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے تو بچے کا ٹائم ماں کے پیٹ میں 2 سال کا رکھا ہے۔ 2 سال تک کبھی بھی پیدائش ہو سکتی ہے۔ جب تک پریشانی نہ ہو کبھی بھی ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں۔ پریشانی ہو تب کسی عامل سے ملیں، تعویذ لیں، پانی پڑھوائیں، ڈاکٹروں کا مشورہ لیں، اور اس کے بعد اگر عورت یوں کہے کہ آپریشن کے بغیر کام نہیں چلتا، میرے تحمل اور برداشت سے باہر ہے، تب آپریشن کرائیں۔ اور رہی بات بچے کی صفائی کی، اگر کوئی مجبوری ہے تو 4 مہینے سے پہلے صفائی کرانا جائز ہے۔ 4 مہینے میں بچے کے اندر آتما اور روح پڑ جاتی ہے۔ جب 4 مہینے حمل پر گزر گئے، گربھوتی کے پیٹ کا جو بچہ ہے اس پہ جب 4 مہینے گزر گئے تو اس میں روح پڑ گئی، آتما پڑ گئی، وہ انسان بن گیا۔ اس کی صفائی کرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں جب تک قرائن کے ذریعے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بچہ خدا نخواستہ پیٹ میں مر گیا ہے۔ جب تک یہ بچہ زندہ ہے، چاہے الٹرا ساؤنڈ یہ کہے کہ بچہ اونڈھا ہے، ترچھا ہے، بچے کی انگلیاں نہیں، بچے کو ریڑھ کی ہڈی نہیں، بچے کو دماغ نہیں، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ جب 4 مہینے بچے کو گزر گئے، اس میں روح پڑ گئی، وہ انسان بن گیا، اس کی صفائی کرانا بے گناہ کا قتل کرنا ہے۔ اگر ہم نے 4 مہینے کے بعد بچے کی صفائی کرائی جبکہ ابھی وہ زندہ تھا تو ہم نے بے گناہ کا قتل کیا، اور خدا کے دربار میں یہ بچہ آئے گا اور اللہ سوال کرے گا، اس بچے کو تم نے کس گناہ میں قتل کیا تھا؟ یہ ماں باپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ 4 مہینے کے بعد کبھی بھی صفائی کرانے کی اجازت نہیں جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو۔ اللہ کے حوالے چھوڑا جائے گا، اللہ بچے والی کو بھی زندہ رکھے گا
اور بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا، اور جس کی زندگی پوری ہو گئی ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے۔ تو آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، اور لڑکی اگر ہے تو وہیں اس کا دم گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی 1400 سال پہلی جہالت کی طرف دنیا لوٹ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں بتائی جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں۔ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو خیر آج حکومت نعرہ دے رہی ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ یہ نعرہ کچھ تبدیلی کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر انتم سندیش داتا محمد الرسول اللہ کا ہے، جنہیں انتم مہا پروش، انتم مہا رشی کہا ہے۔ رام چندر جی نے کہا، کرشن جی نے کہا، مہاتما گوتم بدھ جی نے کہا، انتم مہارشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نشہ اور چوری، جھوٹ اور بلاتکاری یہ ایسے پاپ، ایسے گناہ ہیں کہ کوئی دھرم، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمارے جلسے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ قوم کو جمع کر کے ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے، تاکہ ہم انسانیت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس انسانیت کی ترقی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر افسوس کہ ہم شیطان کے حربے میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ اسی لیے پرشاسن والوں کا بھی کہنا یہی ہے، بھئی امن رکھو، شانتی رکھو، سلامت رہو۔ اگر ہم سلامت رہیں تو نہ ہمیں کوئی دقت ہوگی، نہ شاسن پرشاسن کو کوئی دقت آئے گی۔ اس لیے مدرسے کے اس جلسے کے واسطے سے، اس کے مادھیم سے ہمارا پیغام سبھی بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ہم انسانیت کو قائم کریں، اور جو برائیں اس وقت پھیل رہی ہیں، خصوصاً نشہ پھیل رہا ہے، شاسن پرشاسن بھی بہت حساس ہے۔ ان کا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ ہمیں اپنا پردیش نشہ مکت بنانا ہے۔ اللہ کرے وہ اس میں ایمانداری سے کام کر کے کامیاب ہوں۔ نشہ مکت پردیش اگر بن جائے تو دیش کی ترقی ہوگی، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی جوانی بچے گی، اور یہ جوانی اچھے کام پہ لگے گی۔ ایک جوان محمد صنوف قاسم 17 سال کا تھا، جس نے اتنے بڑے بھارت پر شانتی کا جھنڈا لہرایا تھا۔ یہاں کے لوگوں کی جو روایت رہی ہے وہ کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، آپس میں بھید بھاؤ نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے ایک گاؤں کے ایک محلے میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ایک برادری کا انسان مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی اس پرانی پرمپرا کو باقی رکھیں۔ لوگ اس کو نظر لگانا چاہتے ہیں، ہمیں چوکس رہنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں ایک یہودی آ کر پیشاب کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے ڈرانا دھمکانا چاہا۔ مسجد پوتر جگہ ہے، مسجد تو پوتر پاک جگہ ہے۔ میں نے خود دیکھا غیر مسلم بھائی مسجد کے سامنے سر جھکا کر اور ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ آج کا بھارت کچھ اور بدلاؤ کی طرف جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مسجد پوتر اور پاک جگہ ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے یہاں یہ محدود ایک گاؤں ہے کلیئر سے ملا ہوا، اس گاؤں کے اندر ایک بھی غیر مسلم نہیں، اور ایک مندر وہاں آج بھی جوں کا توں قائم ہے۔ ہماری طرف سے تو شانتی ہونی چاہیے،
جیسے السلام علیکم، میری طرف سے نشچنت رہو، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو کسی کی عبادت گاہ کو ٹھیس پہنچے یہ ہمارا مذہب نہیں۔ اسی لیے دیکھو کہنے میں کوئی برائی نہیں، سپریم کورٹ نے تو فیصلے میں یہ مانا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، یہ بات الگ ہے، ہم آستھا کی بنیاد پر ایک فریق کو دے رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے کبھی نہ شاسن سے ٹکراؤ ہوگا نہ پرشاسن سے، انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں اپنی کوئی بات ہو ہمیشہ امن کے ساتھ رکھیں، جو ہمارا سنویدھانک ادھیکار ہے، لیکن پرشاسن سے کبھی ٹکرانا نہیں اور شاسن سے بھی کوئی ٹکراؤ کی سبیل اختیار نہیں کرنی۔ یکساں سول کوڈ کی بات آئی تھی، سرکار نے ہم سے سجھاؤ لیا، ہم لوگوں نے 2 لاکھ سے زیادہ سجھاؤ دیے ہیں، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے 2 لاکھ سے زیادہ رائے بھیجی ہیں۔ آگے سرکار کا کام ہے وہ کیا کرتی ہے، لیکن سرکار کو اپنی جنتا کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو مسجد پوتر جگہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی نے پیشاب کر دیا، اسے معلوم نہیں تھا مسجد کا ادب احترام کیا ہے، عبادت گاہ کا، کنیسہ کا، گرجا کا اور شیوالوں کا کیا آدر ہے اور کیا احترام ہے۔ تو صحابہ کرام نے ڈانٹنا چاہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو، جب پیشاب کر دیا تو کرنے دو، بیچ میں نہ روکو، اسے تکلیف ہو جائے گی، ناپاک جگہ ہو گئی، 1 لوٹا پانی کے بجائے 2 لوٹے بہا دیں گے، جگہ ناپاک ہو گئی پاک ہو جائے گی۔ پھر جب اس نے پیشاب کر لیا اسے بلا کر سمجھایا، بھائی یہ تو عبادت کی جگہ ہے، یہ گندگی کی جگہ نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے نرم ہیں حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہی کا مرید بن گیا۔ آج غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں آگے پیچھے سے کاٹ کاٹ کر بتایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں دونوں بھائی لڑیں۔ ہمیں چوکس اور چوکنا رہنا ہے۔ ہماری مسجد میں کوئی چیز رکھ دی، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیں فوراً پرشاسنک ادھیکاریوں کو بتانا ہے کہ مسجد میں کوئی گندی چیز رکھی ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ اور اگر مندر میں کوئی چیز رکھ دی اسے گائے کا سر بتایا جائے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایک دم برافروختہ نہ ہوں، سمجھیں اس بات کو کہ ہمارے درمیان شر پسند لوگ شر پھیلا کر اپنی روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے، اس بڑھیا کی گٹھری لے کے جا رہے ہیں اور وہ بڑھیا انہی کی وجہ سے اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، اور پھر وہ انہی کی مرید بن گئی۔ ایک غیر مسلم مہمان ہمارے نبی کے پاس آیا، ہمارے نبی کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، مہمان کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا۔ اتفاق سے وہ ایسا بدو تھا دیہات کا، وہاں کے لوگوں کو بدو کہتے تھے، جہالت عام تھی، تو جتنا کھانا بنا تھا وہ کھانا سب اسی نے کھا لیا، پیٹ خراب ہوا، رات کو بد ہضمی ہوئی، جس کوٹھڑی میں اس کو لٹایا تھا وہاں کا فرش کپڑے گندے ہو گئے، تڑک میں اٹھ کر چلا گیا۔ تلوار رکھنے کا رواج تھا، تلوار اپنی بھول گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے آئے، میرا مہمان کس حالت میں ہے؟ دیکھا تو مہمان غائب تھا، بستر خراب ہے، تلوار رکھی ہے۔ اس کا خراب کیا ہوا بستر دھونے لگے۔ صحابہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ کیسا مہمان تھا، بے شعور، بد سلیقہ، بدتمیز، ہمارے نبی کو مشقت میں ڈال گیا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں، نہیں بھائی مہمان تھا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، پیٹ کا نظام خراب ہونا اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ مہمان تھا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہے ہیں، وہ تلوار بہت قیمتی تھی، بھول گیا تھا، لینے کے واسطے واپس آیا، دیکھتا کیا ہے کہ حضرت محمد میرے خراب کیے ہوئے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اور جو میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے انہیں شانت کر رہے ہیں۔ جب یہ بات دیکھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مرید بن گیا۔ تو یہ ہیں ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق، محمدی اخلاق۔ آج لوگ ہماری طرف سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب کہہ رہے تھے لوگ مجھے پتھر بتا رہے ہیں، مجھے چھو کے دیکھو میں موم ہوں۔ ہم ایسا بن کے دکھائیں، ہمارے یہاں محبت ہو، ہمارے یہاں پیار ہو۔ ہمارا مذہب کہتا ہے تم سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہو، مٹی سے پیدا ہوئے تھے آدم، سب برابر ہو، چھوت چھات کچھ نہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، سب کا جھوٹا پاک ہے، سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اگر کسی انسان نے شراب پی کر منہ لگایا اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ جس انسان کا منہ پاک ہے، ناپاک چیز کھا لی تھی غلطی سے اور اس نے کلی کر لی، اب اس کا جھوٹا برتن پاک ہے، مذہب کسی کا کچھ بھی ہو، عورت مرد چھوٹا بڑا مسلمان غیر مسلم، اس معاملے میں اس مسئلے میں سب یکساں، سب برابر ہیں۔ تو جو مذہب اتنی مساوات اتنی برابری کا پیغام دیتا ہو اس میں ہنسا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے انسانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ جل شانہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک پتی پتنی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اور تم سب انہی کی اولاد ہو، اور ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنائے۔ یہ کنبے قبیلے برادریاں چھوٹائی بڑائی کے لیے نہیں، یہ تو تمہاری پہچان کے لیے ہیں، تاکہ آدمی پہچانا جا سکے کہ اس نام کا آدمی، گاؤں میں کئی نام، ایک نام کے کئی آدمی ہیں، کہ اچھا یہ فلاں برادری والا ہے۔ یہ کنبے قبیلے تو پہچان کے لیے ہیں، یہ چھوٹائی بڑائی کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تو اللہ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے، گناہ کرتا ہوا سوچے کہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے، کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، کر برا ہو برا انت برے کا برا۔ تو گناہ کرتا ہوا سوچ کر گناہ سے رک جائے۔ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، نقصان نہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جیسے یوں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے پڑھائے سب سے اچھا۔ دوسری بات یہ کہی تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے بنا دے کہ ہم سے دوسروں کا بھلا ہو اور ہم سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اپنے بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان برائیوں کو چھوڑیں۔ آج کل نوجوان بچے اپنی نوجوانی کو ضائع کر رہے ہیں، چوراہوں پر، دکانوں پر رات کو دیر تک کھڑے رہنا، موبائل میں لگے رہنا۔ غیر مسلم بھائیوں کو دیکھو، ان کے محلوں میں جا کے دیکھو، رات میں بچے باہر نہیں ملیں گے، وہ پڑھتے ہوئے، امتحان کی پریکشا کی تیاری کرتے ہوئے،
اور کتابوں کی تیاری کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہمارے بچے جنہیں خدا کی عبادت بھی کرنی تھی، جلدی سونا تھا، صبح کو جلدی اٹھنا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے بچے دیر تک جاگ رہے ہیں اور صبح کو دیر تک سو رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی غلطی اور بڑی بھول ہے۔ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہمارا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے۔ اسی طرح نشہ، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ جو آدمی نشے کا عادی ہوگا اس کا ایمان خطرے میں ہے، اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا مشکل ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے۔ اس لیے نشے کے قریب نہ جائیں، نشے کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جو آدمی نشہ کرنے والا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو اس سے دوستی توڑ دیں۔ اللہ پاک ایسے دو آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور ان کی دشمنی بھی اگر ہو، ناراضگی بھی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نشہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ امامت کا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں۔ اصل میں نابالغ کو بالغوں کا امام بنانا تو جائز نہیں، بالغ امام بن سکتا ہے، اور بالغ کی عمر 15 سال ہے۔ حکومت کے قانون میں کیا ہے یہ تو حکومت والے ہی جانیں گے، لیکن وہ 18 سال تھی، اب 21 سال پہ لا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اتنے میں بچہ بالغ ہوتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ شادی کرو 18 سال پر، شادی کرو 21 سال پر۔ بالغ ہونے نہ ہونے کا قانون نہیں، وہ تو اللہ بنا چکا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اپنی بنائی ہوئی چیز کو بنانے والا ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو بچہ اگر بالغ ہو جائے تو اس کو امام بنانا جائز ہے، اور بالغ ہونے کی علامت ہے غسل کی حاجت کا ہونا یا پھر عمر کا 15 سال ہو جانا۔ 15 سال پہ بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ کو امام بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ علم والا ہے، اس سے زیادہ باشرع ہے، تو اس کو امام بنانے کا حق اور زیادہ ہوگا۔ جی نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، قائم کرنا اور پڑھنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے نماز قائم کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے معنی ہے نماز کی پابندی کرو سنتوں کی رعایت کے ساتھ، نماز کی پابندی رکھو سنتوں کی رعایت کے ساتھ، یہ مطلب ہے قائم کرنے کا۔ یہ کیا 10ویں بچے کے بارے میں موبائل میں قرآن کریم پڑھنا جائز ہے۔ موبائل سے بڑے بڑے کام اچھے اچھے بھی ہو رہے ہیں، اور موبائل سے گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچیں اور اچھے کام کریں۔ قرآن پاک موبائل میں ہے تو ہمارے پاس اصلی قرآن پاک نہیں تو موبائل میں پڑھیں، وہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے تو انگلی قرآن کے حروف پر نہ رکھیں، بلکہ قرآن کے الفاظ کو بچا کر انگلی رکھیں۔ کہ گالی دینا گناہ ہے، سب جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ گناہ اور فسق ہے، اس لیے گالی سے بھی اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے گی، وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔ مسجد میں مقامی آدمی کا سونا
دیکھیے مسجد عبادت کے لیے ہے، عبادت کرنے آیا تھا، نیند آنے لگی، سو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ خالص سونے ہی کے لیے مسجد میں آنا اور سونا وہ ناجائز ہے۔ مسافر سو سکتا ہے اور اعتکاف کرنے والا سو سکتا ہے۔ پانی بھر کے لے جانا مسجد سے، مسجد کا جو پانی مسجد کے ٹینک میں جمع ہو گیا اسے اپنے گھر کے لیے لے جانا منع ہے۔ اگر محلے میں پانی نہ رہے پھر مجبوری ہے، پھر لے جا سکتے ہیں۔ جب محلے میں ٹنکیوں میں پانی ہے، اپنے گھر میں پانی ہے، تو جو پانی مسجد نے جمع کر لیا اپنے وضو کے لیے پھر اس میں سے بلا مجبوری کے نہیں لے جانا چاہیے۔ اور اگر لے جانا پڑتا ہے تو مسجد کی امداد کریں، کیونکہ سمرسیبل چلتا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، بل جاتا ہے، تاکہ مسجد کی امداد ہو جائے اور بل میں ہماری طرف سے پیسہ چلا جائے۔ 10ویں 12ویں بچوں کے پیپر ہیں جن پہ بیماروں کے لیے اور دعا تو دعا ہے بس، ریاست علی مربوط ہاں تو اور ریاست علی جو بھی آؤں کا بڑھوا دے بس۔ والدین پر، والدین کے اولاد پر حقوق۔ اصل میں آج موقع نہیں، پرمیشن کا جلسہ ہے اور چاہتے ہیں کہ پرمیشن کے ٹائم پر جلسہ ختم ہو جائے، اور سوالات کی پرچیاں کافی ہیں۔ یہ حضرات اگر بعد میں معلومات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ والدین کے اولاد پر حقوق، سبھی جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے معلوم کیا ماں باپ کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ ماں باپ تیرے لیے جنت کے بیچ کا دروازہ ہیں، چاہے اپنے کی حفاظت کر لے اور چاہے برباد کر دے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ راضی ہیں تو جنت بھی ملے گی۔ اگر ماں باپ کو ناراض رکھا تو اللہ بھی ناراض رہے گا اور جنت ملے گی تو سزا بھگتنے کے بعد ملے گی۔ بال لال داڑھی کرنا کیسا ہے؟ ایسے ہی اولاد اگر ماں باپ اپنی اولاد کو زندگی میں کچھ دے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے۔ حدیث میں ہے اگر کسی نے اپنے وارث کا حصہ وراثت میں سے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا حصہ جنت میں سے کاٹ دے گا۔ اس لیے حق والوں کو حق برابر دینا چاہیے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، زندگی میں دے رہا ہے تو سب کو برابر دے۔ یا نمبر 2 یہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل دے دے، یہ ہے اللہ کا قانون۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اولاد کو جو حق ملے گا وہ کل میں سے آدھا ملے گا، کل ملکیت کا آدھا۔ اور اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور لڑکا کوئی نہیں تو اولاد کو ملنے والا جو مال ہے وہ 2/3 ساری لڑکیوں پہ تقسیم ہوگا۔ باقی جو دوسرے وارث ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، تایا چچا ہیں، ابا ہیں، دادا ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ اب سرکار کی طرف سے کوئی نیا قانون آ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ قانون یہ آیا چاہتا ہے کہ لڑکی کو جنگل کی زمین میں کچھ نہیں، گھر میں، بیٹھک میں، دکان میں لڑکے کے برابر دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ کے قانون میں یہ ہے کہ باپ کے پہننے کے کپڑوں میں بھی، باپ کی ہر چیز میں، باپ کی جوتیوں میں بھی بیٹی کا حق ہے۔ وہ جیسا اللہ نے بتایا اس کے مطابق دینا پڑے گا، دینا چاہیے۔ کسی آدمی نے اپنی زمین باقی پر دے رکھی ہے،
اور فصل کا نقصان ہو گیا، سرکار فصل کا معاوضہ دے رہی ہے۔ اب زمین کا مالک چاہتا ہے کہ معاوضہ مجھے ملے، اور کسان جس نے بو رکھی ہے وہ چاہتا ہے کہ معاوضہ مجھے ملے۔ تو جب فصل جس نے بو رکھی ہے نقصان فصل کا ہوا ہے تو فصل کا معاوضہ اس کو ملے گا جس نے بو رکھی ہے، اور مالک کو وہ ملے گا جو طے ہوا تھا، جو طے ہو گیا تھا وہ مالک کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی حقدار ہو جائے، لیکن معاوضہ تو کسان کا ہے جس نے زمین بو رکھی ہے۔ نکاح والے آ جائیں۔ ایک ضروری بات پوچھ رہے ہیں کلر کے بارے میں۔ بالوں پر ایسا کلر کرانا جائز ہے جس سے بال موٹے نہ ہوں۔ اگر بال موٹے ہو گئے، وہ پالش کی طرح کلر چڑھ گیا تو وضو غسل نہیں ہوگا، اس لیے کلر ایسا کرا سکتے ہیں جس سے بال موٹے نہ ہوتے ہیں۔ بچیاں مہندی ایسی لگا سکتی ہیں جس کی پرت نہ جمتی ہو، پاپڑی کی طرح نہ جمتی ہو، ایسی مہندی لگا سکتی ہیں۔ اور کالا کلر کرانا بہتر نہیں، لیکن کالے کلر کی بھی گنجائش ہے۔ جن کی شادی نئی ہو رہی ہے، نئی شادی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو کالا کلر بھی کرانے کی گنجائش ہے، بس شرط یہ کہ اس سے بال موٹے نہ ہوتے ہیں۔ ہندی پڑھنے والا قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو کسی صحیح عالم نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اگر وہ پڑھنا جانتا ہے تو اسی کو پڑھے، اپنی طرف سے ترجمہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اپنی طرف سے رائے دینے کا حق نہیں۔ جو ترجمہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے نبی پہ آیا، انہوں نے اس کو صحیح سمجھا، پھر انہوں نے قوم کو سمجھایا۔ تو ہندی پڑھنے والا اگر پڑھنا جانتا ہے، صحیح عالم کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھے، اپنی طرف سے نہ کرے۔